کیا ماں کی ناراضگی سے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا؟ کیا اللہ کی ناراضگی سے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا؟ اگر اللہ کی ناراضگی سے آپ کے عمل قبول ہو رہے ہیں تو ماں تو شاہی کوئی نہیں. ماں کو یہاں سب کانٹیننٹ میں خدا بنایا ہوا ہے انہوں نے. گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا, لکھا ہونا چاہیے ھذا من فضل ربی. قرآن نے تو ہمیں نہیں کہا کہ آپ نے یہ لکھنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ ان کا ساتھی, خواہ وہ فرشتہ تھا, جن تھا یا کوئی صحابی تھا, جب وہ تخت بلقیس لے آیا تو حضرت سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا فیض ہے یا میرے شاگرد کی جے, نہیں, کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی. باقی ماں باپ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے, وہ تو ایک الگ سے گناہ ہے. قرآن میں 4 جگہ پہ توحید کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے, تو آؤٹ آف کوشچن ہے. لیکن سورہ لقمان میں آیا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے ابھاریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے, پھر ان کا حکم نہیں ماننا. شریک ٹھہرانے سے مراد صرف کفر نہیں ہے, اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا شرک ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ نے منع کیا ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا جب میرے خلاف ابھارے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, مولا علی اس کے راوی ہیں, کہ ایک سفر کے دوران ایک انصاری کو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا. اس کو اپنے ساتھیوں پہ غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ آگ کا ایک بڑا الاؤ جلاؤ. جب وہ الاؤ بھڑک اٹھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا امیر ہوں, میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, تم اس آگ میں کودو, میں تمہیں حکم دیتا ہوں. اب وہ مقلد تو نہیں تھے نا, انہوں نے کہا کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے, اور تو ہمیں دوبارہ سے اسی آگ میں پھینک رہا ہے. ہم تیرا یہ حکم نہیں مانیں گے, اگرچہ تو ہمارا امیر ہے, تو غلط حکم دے رہا ہے. واپسی پہ نبی علیہ السلام کو جب شکایت ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کا حکم مان لیتے نا تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. پھر حضور نے ساتھ ہی فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں نہیں. اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اور یہ لوگ اتنے بھولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں, جی امی نے منع کیا ابھی داڑھی نہیں رکھنی. امی کیڑی شاید ہے, میں دودھ نہیں بخشاں گی. وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا, تم تو اپنے چکروں میں تھے, اللہ نے اولاد دے دی. اب اس اولاد کے اوپر یہ یعنی احسان ٹھہرا رہے ہو کہ اللہ کا احسان اپنے متھے مارا ہوا ہے تم لوگوں نے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہ اللہ نے کہا ہے کہ تیری ماں نے تجھے تکلیف سے اٹھایا ہے اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے. اللہ نے یہ احسانات کیے ہیں کہ اولاد کی پرورش کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا, اور پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے دعا بھی کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان کے سامنے اف تک نہ کہو. اللہ نے تمہیں حق دیا تھا, ورنہ تو ماں باپ کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو آج گورے کر رہے ہیں اولڈ ایج ہاؤسز میں جا کے ان کو جمع کرواتے. ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ اپنے ماں باپ کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اور اللہ کے خلاف ماں باپ کھڑے ہو جائیں نہیں, لیکن اگر وہ کھڑے ہوں, حکم نہیں ماننا, لیکن دنیا میں سورہ لقمان میں آیا کہ وہ شرک کرتے ہیں تو معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے, علاج کروانا ہے, نان و نفقہ پورا کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن دین کے معاملے میں ان کا کوئی حکم نہیں ماننا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو. عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.